نمبر 2 ساتھیوں، سحر، جادو بھی ایک خطرناک عمل ہے۔ جادو کفر ہے۔ لوگ جادو کرتے ہیں بغیر غیر اللہ کی مدد کے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں جادو سیکھ نہیں سکتا۔ جو جادوگر ہوتا ہے پہلے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پہلے غیر اللہ سے یعنی اللہ کے سوا غیر سے فریاد مانگتا ہے، شیطان کو سجدہ کرتا ہے، تب جا کے اس عمل کو سیکھتا ہے وہ، اور قرآن مجید کی آیتوں کو گندگی جگہ پر رکھتا ہے، اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، یعنی بہت سارے کفر اس عمل میں شامل ہوتے ہیں، تب جا کر ایک شخص جادوگر بنتا ہے۔ ایسا عمل جو ہے ساتھیوں نہایت ہی خطرناک ہے، انسان کو اس کے دین کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور جادو کی حد اسلام میں کی سزا کیا ساتھیوں؟ قتل ہے۔ جادو کفر ہے، جادو کافر ہے۔ اسی طرح ساتھیوں جو لوگ کسی جادوگر کے پاس یا کسی کاہن یا عراف کے پاس اپنی کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اس سے کچھ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کاہن کہتے ہیں ساتھیوں غیب کی باتیں آپ کو بتلاتا ہے، ایسی باتیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں آپ کے ساتھ، وہ اندازہ کرتا ہے، 100 میں سے کوئی ایک بات اس کی سچ ہو جاتی ہے، باقی 99 بات اس کی جھوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس کی تصدیق کرے گا، اسے سچ مانے گا، اس نے اللہ کے لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس، عراف کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے ہتھیلی کو دیکھ کر یا کسی پیالے کے ذریعے یا کسی کاغذ پر لکھ کر آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کو یا آپ کے اس کے ساتھ آنے والی بھلائی کو جو مستقبل میں آنے والی ہے، 100 میں سے کوئی ایک یا دو چیز ہو جاتی، اگر ایسی کوئی بات بتاتا ہے اور آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں یا اس کی تصدیق کرتے ہیں یا اس سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 وقت کی نماز یا 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک عمل ہے ساتھیوں۔